السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوبی افریقہ اس ملک کا نام ہے جو افریقی بر اعظم کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کے بڑے بڑے شہر جوہانسبرگ، پریٹوریا، ڈربن اور کیپ ٹاؤن ہیں، جو کہ امریکہ یورپ کے شہروں کی طرح اسمارٹ سٹی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی اصل آبادی بلیک ٹرائب ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ بات دھیان سے سنیے گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ آج میں ایک نیا کانسیپٹ لایا ہوں، وہ ہے جنوبی افریقہ میں اسلام کیسے آیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 17ویں سینچری میں ہالینڈ کی ڈچ قوم نے ایک طرف تو جنوبی افریقہ پر قبضہ کیا اور دوسری طرف اسی زمانے میں ملایا اور اس کے آس پاس کے جزیروں کو بھی شکنجے میں لے لیا۔ اور اس کے قریبی جزیروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں بار بار مسلمانوں کی طرف سے جہاد آزادی کی تحریکیں یعنی موومنٹ فریڈم اٹھتی رہتی تھیں۔ ان تحریکوں کو ڈچ قوم نے ہمیشہ ظلم و جبر سے دبانا چاہا اور وہاں کے بہت سے مسلم فریڈم فائٹر کو گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ ان کو غلام بنا لیا۔ اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ رہتا کہ کہیں بغاوت نہ کر دیں، اس لیے ڈچ حکمرانوں نے ان کو جلا وطن کر کے کیپ ٹاؤن میں بھیج دیا، تاکہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور رہ کر یہ لوگ بالکل مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ ملایا اور اس کے آس پاس کے تقریباً 300 فریڈم فائٹر غلام بنا کر پیروں میں زنجیر ڈال کر کیپ ٹاؤن میں لایا گیا۔ کیپ ٹاؤن میں ملایا کے مسلمانوں سے بڑی کٹھن خدمتیں لی جاتی تھیں۔ ڈچ قوم نے آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو اور ان کے نسلوں کو ایمان سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر یہ آزادی کا جذبہ ان کی جوش ایمانی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا تو دور کی بات، کلمہ پڑھنے پر بھی پابندی تھی۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ لیکن اس ظلم و ستم کے ذریعے ان بے سہارا غریب الوطن مسلمانوں کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکے، بلکہ ان بیچارے مسلمانوں نے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود اپنے دین کو سینے سے لگائے رکھا اور بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز تک نہ چھوڑی۔ وہ نمازیں اس طرح پڑھتے کہ رات کو جب وہ کام پر سے لوٹتے تھے تو اپنے نگرانوں کے سونے کا انتظار کرتے، حالانکہ تھکے ہارے ہوتے تھے۔ جب وہ سو جاتے تو یہ اپنی آرام گاہوں سے نکل کر ایک پہاڑی پر چڑھ کر وہاں دن بھر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آج کیپ ٹاؤن کا ہر مسلمان وہ جگہ جانتا ہے جہاں یہ مغلوب و مجبور مسلمان رات کی تاریکی میں اپنے خدا کو یاد کرتے تھے۔ دن بھر سخت اور مشکل کام کرنا، تھکن سے چور ہونا، اس کے باوجود ان مسلمانوں کا روزانہ وہاں جا کر نمازیں ادا کرنا یہ ایک ایسا مجاہدہ تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کر آنکھیں بھر آتی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دل رونے لگتا ہے۔ مسلمانوں کا مسجد تعمیر کروانا تقریباً 80 سال اسی حالت میں رہے۔ بالآخر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ برطانیہ کے گوروں نے کیپ ٹاؤن پر حملہ کر کے یہ علاقہ ڈچ قوم سے چھیننا چاہا اور وہ ایک زبردست فوج لے کر اس امید کے ساتھ اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ ڈچ گھبرا گئے کیونکہ وہ انگریز سے مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اب ہالینڈ کی ڈچ حاکموں کو ایسے جانبازوں کی ضرورت تھی جو انگریزوں سے مقابلہ کر سکے اور ان کا راستہ روک سکیں۔ اس لیے ان کے پاس ان مسلمانوں سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ ڈچ حکمرانوں نے ان مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ لڑنے میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ انگریزوں کے مقابلے میں فرسٹ پارٹ کا کردار ادا کریں۔ اس مرحلے پر مسلمانوں کو پہلی بار موقع ملا کہ وہ ڈچ گورنمنٹ سے اپنے لیے کوئی رعایت لے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے نہ کسی روپیے پیسے کا مطالبہ کیا، نہ اپنے لیے کوئی اور آرام کی چیز مانگی، اور ان کے لیے تو انگریز اور ڈچ میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک صورت میں ساتھ دینے کو کہا کہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے ایک مسجد بنا دیں اور باجماعت نماز پڑھنے کی آزادانہ اجازت دیں۔ ڈچ نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح 20 مسلمانوں نے اپنی جان دے کر ایک مسجد کی اجازت حاصل کر لی۔ یہ جنوبی افریقہ میں پہلی مسجد تھی جو ان مجبور اور بے سہارا ملائی مسلمانوں نے تعمیر کی۔ 300 سال پہلے بنی ہوئی یہ مسجد آج بھی اسی حالت پر ہے جس پر اس کے جانبازوں نے تعمیر کیا تھا۔ محراب ابھی یوں کی توں ہے۔ یہ شہر ترقی میں کہیں سے کہیں تک پہنچ گیا، لیکن یہ مسجد اپنی سادگی پر ہی برقرار ہے۔ اس مسجد کے صحن میں کھجور کا پیڑ ہے
البتہ کیپ ٹاؤن میں آس پاس کہیں بھی کھجور کے درخت نہیں ہیں۔ تو اس درخت کی کہانی یہ ہے کہ مسجد کے کوئی امام صاحب حج کے لیے گئے تھے، وہاں سے مدینے کے کھجور لائے تھے۔ انہوں نے ایک گٹھلی بو دی جس سے یہ پیڑ نکل کر تناور ہو گیا۔ یہ تھا جنوبی افریقہ میں مسلمانوں کے داخلے کا آغاز۔ شروع میں یہاں ملایا کے مسلمان آباد ہوئے تھے، جو زیادہ تر صوبہ کیپ ٹاؤن میں ہی آباد ہوئے۔ ملک کے اتری صوبے ٹرانسوال اور نٹوال میں ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن بعد میں بھارت، خاص طور سے سورت اور گجرات کے مسلمان بزنس کے مقصد سے یہاں آئے، اور اس آبادی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پورے جنوبی افریقہ میں پھیل گئی۔ اس کے باوجود ملک کی کل آبادی میں مسلمانوں کا تناسب بمشکل 4-5% ہے، لیکن اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود وہاں کے مسلمانوں نے اپنا دین تشخص جس انداز سے باقی رکھا وہ یقیناً قابل صد تعریف ہے۔ مساجد میں اعلیٰ معیار کی صفائی کا نظم کہ آدمی ان کی صفائی ستھرائی اور خوش سلیقگی کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مسجد کے ساتھ مکاتب کا قیام جہاں مسلمان بچے اپنی بنیادی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آگے کی تعلیم کے لیے بہت سے نوجوانوں نے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کا سفر کیا اور اپنے وطن جا کر خدمات انجام دی۔ آج وہاں ایک بہت بڑی کھیپ موجود ہے جو وہاں اسلامی تعلیم سے اپنی نسلوں کو روشناس کر رہی ہے۔